اب تھوڑا سا جو ہے تاریخ کا مطالعہ کرتے دیکھتے ہیں. یہ کتاب ہم نے ایک جو ہے میں ادھر دکھاتی ہوں، بحر الفصاحت ہے. نظر شاید نہیں آ رہی تھوڑی سی اس کی وجہ. ہاں، اس کا حصہ اول ہے. یہ مولوی نجم الغنی رام پوری صاحب نے جو ہے اس کو تحریر کیا. یہ 1924 میں جو ہے شائع ہوئی تھی. اس کے 5 جلدیں ہیں اور اس کے 7 حصے ہیں. اس کے بحر الفصاحت جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ پورا ایک سمندر ہے اردو کی فصاحت کے بارے میں. جو ہے اس زبان، مختلف اصطلاحات، شعر اور شاعری اور نثر اور ان کی اقسام اور آگے ان کی جو بھی جتنی بھی ان کی تفصیلات ہیں. ایک حاصل سے جو ہے اس میں گفتگو کی ہے جی، محاورے بھی اور ساری چیزیں. اب یہیں سے جو ہے کچھ اردو زبان کا تعارف جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، کس طرح سے ہے. اردو جو زبان ہے یہ ترکی کا لفظ ہے اور اس کے معنی جو ہے وہ لشکر کے ہے. اور کیا کہا جاتا ہے کہ مختلف جگہوں پہ اور مختلف سالوں کی جو رپورٹس آتی رہتی ہیں، دنیا کی 9ویں یا 10ویں زبان ہے بڑی جو بولی جاتی ہے. پاکستان میں تو یہ بولی جاتی ہے، ہماری سرکاری زبان بھی ہے اور قومی زبان ہے. اس کے علاوہ جو ہندوستان کی جو بھارت کی جو 6 ریاستیں ہیں ادھر بھی یہ زبان جو ہے سرکاری حیثیت یہ رکھتی ہے، دفتری زبان بھی ہے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ جو زبان اردو ہے اس کی جو تاریخ ہے وہ کھڑی بولی، یعنی کہ ہندوستانی زبان بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کو پوربی زبان بھی کہا جاتا ہے اور بھاشا بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ بولی جاتی تھی دہلی کے انواع میں اور اتر پردیش کے کچھ حصے میں اور اسی طرح باقی ایک صوبہ تھا اس میں. اس کو کھڑی بولی کہا جاتا ہے جیسے کہ اس کے ہجوں سے ظاہر ہے کھے اور ڈے ہے اس میں. تو یہ جو بولی تھی اس میں کھے اور ڈے کو جو ہے نا اس کی ادائیگی نہیں کی جاتی تھی، ان کے لیے مشکل تھی. یہ جو ہے نا یہ الفاظ معدوم ہوتے تھے تو وہ سننے میں بھی تھوڑی سی رف سی فیل ہوتی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے امیر خسرو آئے یہاں، اور ابو الحسن امیر خسرو دہلوی ان کا پورا نام ہے. کیونکہ موسیقی سے بھی جو ہے تھوڑا میرا تعلق ہے تو یہ اس کا یہ ہے کہ امیر خسرو نے پھر اس کے اندر جو ہے اصطلاحاً اگر اس کی بات کریں اس لفظ کی جو ریختہ ہے وہ کس طرح بنی کھڑی زبان سے، کہ امیر خسرو نے ایک حجاب بھی جو ہے ان کو موجد بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نئی جو ہے وہ اقسام وغیرہ جو ہے انہوں نے متعارف کروائی. تو ان کو جو ہے گانے سے موسیقی سے ان کا بہت زیادہ شوق تھا. تو انہوں نے اس وقت کے مقامی جو ہندوستان کے راگ تھے اور فارسی اور عربی راگ جو تھے ان کو مقام کہا جاتا ہے عربی میں، ان کو ملا کے جو ہے نئے جو راگ بنائے ان کا نام ریختہ تھا. اصطلاح اس لفظ کی اگر بات کریں تو پھر جو ہے اسی زبان کو جو ہے وہ بعد میں جب عام استعمال کیا جانے لگا اور اس کے بعد پھر جو غالب آئے تو انہوں نے جو ہے ان کے زور سے یہ باقاعدہ جو ہے اردو مختلف جو لوگ ہیں، یہ ابھی ایک موٹا موٹا جو ہے یہ 3 سفر بتایا. کھڑی بولی جس کو بھاشا بھی کہا جاتا ہے، اس سے پھر ریختہ سے جو ہے وہ پھر اردو. ابھی جو لفظ ریختہ ہے یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا شکست و ریخت کا جو لفظ ہے کہ ٹوٹ پھوٹ اور ان سے جو مل جل کے جو بنا ہوتا ہے. اسی طرح ہے کہ یہ جو زبان ہے یہ کافی زبانوں کا جو ہے اس میں جو ہے آپ کو اثر نظر آتا ہے. ان کے الفاظ کی جو ہے اس کے اوپر جو ہے کافی زیادہ چھاپ ہے اور اس کے اندر مل گئے ہیں. اب جو یہ ریختہ زبان امیر خسرو کے دور میں جو آئی اس میں ہر طرح کے الفاظ جو ہے وہ جمع ہے. اس میں عربی، فارسی، ترکی، پنجابی، پوربی، بنگالی، مارواڑی، کھنڈی، دکنی، انگریزی، سریانی، یونانی، فرانسیسی، جرمنی اور ان اطالوی یہاں تک کہ زبان کے لفظ ہے وہ اطالوی زبان ہے. اس کی ایک پیش کرتے ہیں مثال یہاں پہ مولوی نجم الغنی صاحب رامپوری.
میں پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں. کل مرزا آغا فرماتے تھے کہ احمد کی زبانی دریافت ہوا کہ روم اور روس کی لڑائی جو ہو رہی تھی اس میں ایک موچے پر عثمان پاشا کو ہزیمت ہوئی، روسی غالب آئے. میں نے کہا آپ اس جیلی کی بات کا کاہے کو یقین کرتے ہیں؟ عثمان پاشا جنرل افواج روم بڑے شجاع و بہادر ہیں، بغیر فتح کیے ہوئے میدان جنگ سے منہ نہ پھریں. یہ آپ کو میں نے ایک چند جملوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا جو ہے ایک پیراگراف سنایا ہے. اب اس مثال میں جو ہے نا کافی سارے الفاظ اور مختلف زبانوں سے آئے ہوئے ہیں، جیسے کہ زبانی کا لفظ ہے، دریافت، بہادر، میدان جنگ، یہ سارے الفاظ فارسی کے الفاظ ہیں. ہزیمت، غالب، یقین، افواج، شجاع، فتح، یہ عربی کے الفاظ ہیں. اور جہلی یعنی کہ جہل سے نکلا نادان، زبان دراز، یہ پنجابی کے لفظ ہے. پاشا ترکی کا لفظ ہے. جنرل انگریزی کا لفظ ہے. اور اسی طرح یہ ایک مثال ہے کہ اس میں چھوٹے سے میں بتایا ہے کہ کہاں کہاں سے کون کون سے الفاظ جو ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں. اچھا، جو ادب کا لفظ ہے اس کی ایک طرح پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لکھا ہوا جو کتابی صورت میں جو زبان موجود ہوتی ہے اس کو ادب کہا جاتا ہے. اور اس میں شاعری بھی آتی ہے، نثر بھی آتی ہے. تو اس طرح سے ہندی کھڑی بولی وغیرہ بھی جس کو کہا جاتا ہے، ان کا جو پہلا شاعر ہے ان کو مانا پنڈت ان کو کہا جاتا ہے، ان کا تخلص تھا. 770 میں جو ہے یہ گزرے. اور اس کے علاوہ جو ہے پرتھی راج تھے، ان کے دربار میں چند بردائی تھے، ان کا بھی کلام ملتا ہے ہندی زبان میں. اور اس سے پہلے جو ہے تقریباً 8 جو شعراء ہے جس میں سے 5 ہندو تھے اور 3 مسلمان تھا، ان کا جو کلام جو ہے وہ ہندی میں ملا. اب جیسے کہ بات ہوئی تھی کہ بھاشا یا کھڑی بولی یا اس کو ہندوستانی زبان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو زبان ہے یہ کہا جاتا ہے کہ 11ویں صدی عیسوی سے پہلے ہی جو ہے یہ بھاشا ایجاد ہو چکی تھی. اور یہی جو ہے زبان عام بھی تھی، عوام کی زبان بھی تھی. مگر کہتے ہیں کہ 11ویں صدی تک اس میں کوئی تحریر جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. پہلی جو تحریر تھی وہ 11ویں صدی میں جو ہے اس کی پہلے تحریر یا کتاب تصنیف جو ہے وہ سامنے آئی. پھر اس کے بعد جو ہے ظاہری بات ہے اس کے جو باہر سے آنے والے سلطان اسلامیہ ان کا جو ہے قبضہ ہوتا گیا. پھر وہاں سے عربی اور فارسی زبان آتی گئی، ملتی گئی. اور پھر 13ویں صدی میں جو جیسے ذکر ہوا تھا ابوالحسن امیر خسرو دہلوی جو ہیں سلطان غیاث الدین بلبن کے زمانے میں، انہوں نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے نا اردو کو، جو کہ ریختہ اس زمانے میں کہلاتی تھی، ریختہ کا ایک مطلب شائستگی بھی ہے کہ وہ شستہ جو زبان ہے وہ امیر خسرو نے جو ہے وہ عطا کی تھی. اس کے اندر انہوں نے بہت سارے گیت لکھے، پہیلیاں لکھی. اور جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ نظام الدین اولیاء نے جو ان کے مرشد تھے انہوں نے کہا تھا کہ عوام تک پہنچو. اس زمانے میں فوج اور عوام کے بیچ میں جو ہے نا کافی زیادہ فاصلہ تھا. تو پھر یہ صوفیہ کرام کی روایت بھی ہے کہ بالخصوص جو ہے بر صغیر کے جو چشت کے بزرگان ہیں کہ انہوں نے موسیقی اور سر کو اپناتے ہوئے بولوں کو یا قول کو جو ہے لوگوں کے دلوں پر اتارا، اپنے پیغام کو. تو یہ بھی اسی طرح کرتے تھے کہ لفظ کو جو ہے، خیال کو، شاعری کو موسیقی پہ ڈھالتے، راگ پہ ڈھالتے، اور جو ہے وہ عوام تک جو ہے وہ عام بات پہنچتی. قوالی بھی جو ہے موجود یہ ہیں، قوالی جو ہے قول سے نکلا ہے کہ جو قول ہیں اخلاقیات کے یا جو بھی درس ہے وہ آپ نے گا کے قوالی کی صورت میں جو ہے اپنا جو صوفی پیغام ہے وہ عام عوام تک ان کی زبان میں پہنچانا ہے موسیقی کے ذریعے. ان کی کچھ اشعار بھی بہت زیادہ مشہور ہیں جس کو میں تھوڑا سا 1-2 جو ہے پڑھوں گی کہ شبان ہجراں دراز چوں زلف، روز وصلش چوں عمر کوہتا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، یکا یک از دل دو چشم جادو، بصد فریبم
بے برد تھس کیوں، کسے پڑی ہے جو جا سناوے پیارے پی کو ہماری بدیاں، بحق کے روزے وصال محشر کہ داد مارا فریب خسرو، لبھائے رکھوں توسن اے ساجن جو کہنے پاؤں دو بول بتیاں۔ اچھا پھر ان کی پہیلیاں بھی بہت مشہور تھیں۔ ایک پہیلی کی جو مثال اگر کہوں کہ ناخن کی جو ہے اس کو انہوں نے بجھوانا تھا، تو اس کے بارے میں انہوں نے کیا پہیلی کہی، بیسیوں کا سر کاٹ لایا، نہ مارا نہ خون کیا۔ اور اچھا اسی طرح ایک اور بھی ان کے بارے میں، بھی ٹائم نہیں ہے، چلیں وہ اس کو پھر کسی دن وہ کرتے ہیں۔ امیر خسرو کا ایک اور واقعہ ہے نا کہ ایک بہت ہی جو کہتے ہیں اس زمانے میں جینیس، بے حد جو ہے یہ عقل مند انسان تھے، اور ان کو ایجادات بھی کی تھیں۔ تو یہاں پہ ایک بحث ہو گئی کہ 4 سہیلیاں آئیں اور انہوں نے جو ہے اپنی ان سے ذکر کیا کہ یہ جو ہے نا ان چاروں الفاظ کا جو ہے نا ذکر ہونا چاہیے آپ کے، تو آپ کیسے کریں گے؟ یہ مختلف اصطلاحات کا استعمال جو ہے نا، تو اس کے بارے میں یہاں پہ جو ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ ہاں، کہتے ہیں کہ ایک کنویں پر 4 پنہاریاں پانی بھر رہی تھی۔ امیر خسرو کو رستہ چلتے چلتے پیاس لگی، کنویں پہ جا کر ایک سے پانی مانگا۔ ان میں سے ایک انہیں پہچانتی تھی۔ اس نے اوروں سے کہا کہ دیکھو دیکھو خسرو یہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا تو خسرو ہے جس کے سب گیت گاتے ہیں اور پہیلیاں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں ہی خسرو ہوں۔ اس پر ایک ان میں سے بولی کہ مجھے کھیر کی بات کہہ دو، پہلی یعنی بنا کے دی۔ دوسری نے چرخے کا نام لیا، تیسری نے ڈھول، چوتھی نے کتے کا۔ انہوں نے کہا مارے پیاس کے دم نکلا جاتا ہے، پہلے پانی تو پلا دو۔ وہ بولی جب تک ہماری بات نہ کہیں گے ہم نہ پلائیں گے۔ تو انہوں نے جھٹ اسی وقت برملا شعر کہا، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا، لا پانی پلا۔ اور یہ جو ہے اکثر محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ جو شعر ہے اکثر ہمارے جو محاورے ہوتے ہیں وہ ہمارے کلاسک شعراء کی کسی نہ کسی شعر کا مصرع ہوتا ہے، یا وہاں سے کوئی بات اٹھائی ہوتی ہے، یا نثر میں سے کوئی بات جو ہے وہ مشہور ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ اردو نام کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کہتے ہیں کہ 1058 میں نسل تیموریہ کے 5ویں تاجدار ہند شاہ جہاں نے اپنا نیا شہر جو ہے دارالحکومت بسایا، شاہ جہاں آباد۔ وہاں پر قلعہ بھی قائم کیا، شہر آباد کیا، مسجد بھی بنائی۔ اب وہاں پر چونکہ دارالخلافہ ہے، جیسے ہمارے اسلام آباد میں سارے صوبوں سے اور باہر سے بھی جو ہے وہ فارنرز ہمیں اکٹھے دکھائی دیتے ہیں، بالکل اسی طرح ان کے دارالحکومت میں مختلف جگہوں سے جو ہے وہ صاحب ہنر بھی تھے، صاحب کمال بھی تھے، وہ سب لوگ اکٹھے ہوئے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب وہ بازار جاتے تھے آپس میں بات چیت کیسے کریں، لین دین کیسے کریں، اور کچھ سوال و جواب ہوتے تھے، گفتگو شنید کیسے کریں، تو پھر وہاں کے جو لوگ تھے اور لوکل جو ان کے مقامی جو باشندے تھے اور یہ جو باہر سے عربی اور فارسی جاننے والے فارسی دان تھے، انہوں نے مل جل کے جو ہے نا ایک اسٹینڈرڈ لینگویج جسے کہتے ہیں کہ آپس میں بات چیت کرنے کے لیے ایک زبان ایجاد کی، جس کو بازار لشکر بھی کہا جاتا ہے، اردو کہا جاتا ہے، اردو لشکر کو کہا جاتا ہے، اور پھر اردو کو لشکری جو زبان کہا جاتا ہے، اس کی یہاں پہ 1058 میں شاہ جہاں آباد میں اس کی تاریخ ہمیں جو ملتی ہے کہ وہاں پہ جو فوجی آئے تھے انہوں نے جو بازار میں جو ہے ان لشکر نے جو آپس میں لین دین کے لیے زبان استعمال کی سوال و جواب کے لیے، تو وہ اس طرح یہ زبان اردو کہلائی، اور اس کو بازار لشکر بھی کہا جاتا ہے، لشکر اردو کا ہے، تو ہمارا جو اردو بازار ہے تو اصل میں یہ بازار لشکر ہی اردو کا مطلب لشکر جو ہے، اب ہمارے یہاں اردو بازار رہ گیا داتر صاحب کے پاس اندرون شہر میں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ آگے جو ہے مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ کیونکہ وہ ان کی ادبی اور اپنی زبان جو تھی خاص کی جو زبان تھی سلطانوں کی، وہ فارسی تھی، اور ایک محاورہ بھی بہت مشہور تھا، ماں کی زبان تھی کہ کیا تھا، پڑھو فارسی بیچو تھے،
تو وہ پھر یہ ہے کہ جب اتنا اعلیٰ ادب ان کو جب عام لوگوں کو ملنا شروع ہوا، تھوڑی سی انہوں نے بھی فارسی عربی سیکھی، تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ جو کھڑی بولی تھی بھاشا تھی اس کا بھی عروج ہونا شروع ہو گیا، اس کے اندر جو ہے فارسی اور عربی ملنی شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں کہتے ہیں ریختہ جو ہے بسم اللہ دیوان شاعری تھا، جس کا سخنوری کے نام سے بھی جو ہے رسالہ جو تھا وہ جاری ہوا، اور یہ کہتے ہیں عوام میں کافی مقبول ہوا۔ اس کے بعد عالمگیر کا جو دور ہے اس کے بارے میں یہ ذکر کرتے ہیں مولوی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ مردوں میں ولی دکنی اردو زبان کے سب سے پہلے صاحب دیوان ہوئے مردوں میں، مگر جب خواتین میں سب سے پہلی جس نے خاتون نے دیوان لکھا ان کا تخلص میں لکھا تھا، جن کا اصلی نام چندہ تھا، اور مگر اس کے علاوہ نور جہاں کی جو زوجہ تھی، سوری جہانگیر بادشاہ کی جو زوجہ تھی نور جہاں، وہ بھی کہتے ہیں شعر کہتی ہوتی تھی، اس کی ایک مثال بھی دی ہوئی ہے کہ انہوں نے بھی اردو میں کچھ شعر کیا، کہتے ہیں کچھ آگے کچھ تبصرہ ہوا ہے کہ شاید یہ غلطی سے ان سے منسوب ہوئے ہیں، انہوں نے شاید افغانستان سے تھی اس زبان میں کہا، مگر خیر اس کے اوپر کچھ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا۔ شعر عرض ہے، کل تم یہ کہتے تھے شمشیر ہے اور میں ہوں، یہ تشت ہے یہ سر ہے تقصیر ہے اور میں ہوں۔ تقصیر جو ہے غلطی کو بھی کہتے ہیں، کمی کوئی رہ جائے، عذر تقصیرات کا لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ غلطیاں معاف کے عذر ان کا کی جائے۔ اب ایک ریختہ کی شکل میں زبان تو چل رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کی اصلاح ہوتی گئی، اردو زبان میں وہ ڈھلتی گئی۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک فارسی کے استاد تھے بڑے مشہور، سراج الدین علی خان آرزو، اور کہتے ہیں کہ ان کی دامن تربیت سے ایسے ایسے اس زمانے کے شعراء اور ادبی شخصیات نے جو ہے ان سے پرورش پائی کہ بعد میں وہ اردو زبان کے اصلاح کرنے والے کہلائے۔ ان کی شاعری کی بنیاد یہ جو ان کے جو شاگرد تھے بہت ہی ذو معنی اور پر اثر شاعری تھی، اور اسے کھینچ کر فارسی کے طرز اور ادائی مطالب پر لیا۔ ان کے جو شاگرد تھے جو ان سے متاثر ہوئے تھے ان کے نام یہ تھے مرزا جانے جانانا مظہر، مرزا رفیع سودا، میر تقی میر، خواجہ میر درد، یہ ان کے تھے۔ پھر انہوں نے جو ہے اردو زبان کی اصلاح کی اور خاطر خواہ جو ہے خدمات سر انجام دی، نوک پلک سواری۔ اچھا پھر اس کے بعد جو ایک دور آیا، اس دور میں جو تھے وہ شیخ امام بخش ناسخ، خواجہ حیدر علی آتش، حکیم مومن خان مومن، شیخ محمد ابراہیم ذوق، شاہ نصیب دہلوی جو کہ شاگرد تھے میر محمدی مائل کے، مرزا اسد اللہ خان غالب، میر مستحسن خلیق، میر سلامت علی دبیر اور میر علی انیس، ان کی شاعری کا عروج آیا۔ تو اس نے کہتے ہیں کہ نہ ہم ایسی روش اختیار کی کہ زبان کو نہایت صفائی اور شستگی حاصل ہوگی، جو یہ جو زبان اردو ہے ان لوگوں نے ان کو نکھار کے اس کی موجودہ جو ہے، موجودہ نہیں اب تو خیر آگے سے آگے ایڈوانس اس کی بیچ میں مکسنگ ہوتی چلی آ رہی، اردو زبان کا جو ہے انہوں نے نوک پلک درست کر کے جو ہے انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اچھا اس کی ایک مثال ہے کہ انہوں نے کس طرح ریختہ اور جو کھڑی بولی کو کس طرح سے وہ اس کی اصلاح کرتے گئے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال پڑھتی ہوں کہ اکثر الفاظ غیر منوس و کبھی مثل پیو پیتم، یعنی جس کے معنی معشوق ہیں، اور اس کو جو ہے انہوں نے معشوق کے معنی میں ڈھال دیا، پیو پیتم ختم کر کے۔ درشن کی جگہ انہوں نے دیدار کا لفظ لے کے آئے، یہ جو ابھی جو نام لیے تھے۔ پاتی کی جگہ خط کو لائے، غین کو رات کی جگہ رات کا لفظ لے کے آئے، سانج کو شام سے تبدیل کیا، برہا کو فراق سے بدلا، اگن کو کی جگہ آگ کا لفظ آ گیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جس طرح یہ پہلے پرانی جو اکثر جو ہے ہم بھی یہ پٹیالہ گھرانے کے استاد ہیں تو وہ پرانی جب وہ بندشیں سکھاتے ہیں تو اکثر وہ یہ لفظ جو ہیں جو متروک ہوئے ہیں وہ بھی سننے کو ملتے ہیں،
جیسے کہ برہا کا اگن یہ مطلب دیہاتی زبان وہ بھی ہے، مگر وہ ہم اس کا وہ بھی ذائقہ ہم لیتے رہتے ہیں، جو ہے وہ پرانی بندش پٹیالہ گھرانے کی اور اس طرح قربی وغیرہ اور اس طرح. اب ایک لفظ ہے جو اکثر جو ہے یہ ہم استاد سے جی سے بھی سنتے ہیں جو اب متروک ہو چکا ہے کہ متروک نہیں ہوا، جو ریفارم ہو گیا، کیا ہوا مین اسٹریم اردو میں اس کو ریفائن کر لیا، دیہات میں ویسے بولتے ہیں. ہاں مین اسٹریم اردو میں جو ہے نا اس کو ریفائن ہو گیا، مگر دیہات میں کہتے ہیں ابھی بھی بولے جاتے. جیسے جو کا لفظ تھا اس کی جگہ انہوں نے واو ہٹا دیا اور وہ جی بن گیا، یعنی کہ جی نہیں لگتا دیار میں. اور پھر ایسے الفاظ تھے کہ جیسے کہ انہوں نے مثال دی ہے کہ جیونا، اس میں سے واو نکال دیا تو وہ جینا بن گیا. اور پہلے یہ لفظ ہوتا تھا اودھر، الف واو دال اور ہے اور رے، اس میں سے وہ واو نکال دیا وہ ادھر بن گیا. آؤنا جاؤنا یہ لفظ ہوتے تھے، اس میں سے انہوں نے واو نکالا تو آنا اور جانا بن گیا. اس طرح جو ہے یہ ہماری جو شستہ جو اردو کی ہے مین اسٹریم کی، یہ اس طرح سے آہستہ اصلاح ہو کے آتی ہے. ہاں جی جناب. اس کے بعد ہمارا ایک، ویسے تو ہم آگے تفصیل میں گفتگو کرتے رہیں گے اور اس کے مختلف موضوعات پہ. ہلکا سا ہمارا آج جو ہے اردو کلاسک غزل گائیگی مسلم شگن کے ساتھ 8:30 بجے ہے، وہ ہم تھوڑی سی بیچ میں 5-10 منٹ کی بریک لیں گے، پھر ہم آپ کو اوپر مین ہال سے، کیونکہ اس میں فرشی نشست ہے وہاں پر ہم اسی لنک پہ رہیے گا، آپ لوگ مت جائیے گا اس کو. آپ پھر وہاں پر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. پوچھ لیں کہ کچھ آپ کو مفید لگا، کیسا لگا. اچھا آپ کو کیسا لگا آج کا؟ آپ کو کچھ کامنٹ کریں کیا کیا کس طرح ہے، کچھ اگر کچھ کہنا چاہیں تو پلیز اپنی رائے جو ہے وہ السلام علیکم جی. بہت دلچسپ لگا اس کا، یہ جو آپ نے پس منظر بیان کیا ہے، اس کی ایک پوری تاریخ، وہ جو ایک تسلسل ہے، تو اسے جب ایک محسوس ہوتا ہے کہ خود انسان اس سے جڑ رہا ہے، تو طبیعت اتنی خوش ہوئی ہے. اللہ آپ کو اس کا جزا دے. تو بہت بہت فائدہ مند، بہت فائدہ مند. بہت شکریہ بلال صاحب. ذوق بھی. جی بہت شکریہ. اس کے علاوہ اور کوئی ہے کچھ کہنا چاہے؟ میں بس یہ کہنا چاہوں گی بہت اچھا لگا. جو میں نے اپنے ماسٹرز کا فرسٹ سیمسٹر یاد آ گیا، اور اس لیے بہت اچھا لگا کہ بالکل تازہ ہو گیا. مجھے تو لگ رہا تھا چیزیں میں جو بیٹھی تھی سن کے بڑا اچھا لگا، اور بس ریوائیو ہو گیا. اور اس لیے بھی یہ امید کر رہی ہوں کہ آگے جاتے جاتے کچھ نئی پرانی ساری سلسلہ جو جڑتا جائے گا تو ایک بڑا اچھا سلسلہ اردو کو ریوائیو کرنے کا اپنے اندر شروع ہو جائے گا. سو بہت اچھا تھا، بہت شکریہ.